ایک رات ایک شخص اپنے بستر پر لیٹا تھا، اندھیرا تھا، گھر میں سب سو چکے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی جو دکھتا نہیں ہے لیکن ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ وہ ڈرا گھبرایا اور پھر اس نے کچھ پڑھا، بس کچھ ہی لفظ پڑھا اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا، رک گیا۔ یہ لفظ تھے سورہ الناس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس سورے کی جسے اللہ نے انسان کی سب سے بڑی دشمن سے حفاظت کے لیے نازل کیا، جو دشمن تمہیں دکھتی نہیں لیکن ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سورہ تمہارے رزق کو کھول دیتی ہے، تمہاری بیماریوں کو دور کرتی ہے، جادو ٹونے کو توڑ دیتی ہے اور تمہارے گھر میں برکت لاتی ہے۔ کیسے؟ یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے۔ قرآن کی آخری سورہ الناس، صرف 6 آیتیں، لیکن ان 6 آیتوں میں وہ طاقت ہے جو کسی تلوار میں نہیں، کسی دوائی میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے انسان، اس سورے کا مطلب ہے انسان، اور یہ سورہ سیدھا انسان کو مخاطب کرتی ہے کیونکہ خطرہ انسان کو ہی ہے۔ اس میں اللہ کے 3 نام آتے ہیں: رب الناس، انسانوں کا رب، ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کا معبود۔ جب تم یہ پڑھتے ہو تو تم گواہی دیتے ہو کہ میرا رب، میرا خدا صرف اللہ تعالی ہے، اور یہی گواہی شیطان کو توڑ دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس سے مانگ رہے ہو پناہ؟ اللہ نے فرمایا وسوس الخناس، یعنی یہ وسوسہ دینے والا جو چھپ جاتا ہے۔ کون ہے یہ ہے ابلیس، شیطان۔ خناس کا مطلب ہے جو پیچھے ہٹ جائے جب اللہ کا نام لیا جائے، یعنی شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جیسے ہی تم بسم اللہ کہو، اللہ کہو، وہ سکڑ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو دوستو سوچو ذرا، وہ دشمن جو ہزاروں سال سے انسان کو برباد کر رہا ہے، بس ایک نام سے ڈرتا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینے میں، یعنی دل میں، تمہارے خیالوں میں، تمہاری نیند میں، تمہارے رشتوں میں، تمہارے ارادوں میں۔ وہ کہتا ہے نماز چھوڑ دو، کل پڑھ لینا۔ وہ کہتا ہے معافی مت مانگو، بعد میں دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے تم بہت برے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب وسوسہ ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا نشانہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا رزق، جی ہاں، تمہاری روزی، تمہارا کاروبار، تمہاری تنخواہ، تمہارے گھر کی برکت۔ شیطان جانتا ہے اگر انسان کا رزق تنگ ہو جائے تو وہ پریشان ہوگا، اور جب اللہ سے دور ہوگا تو شیطان کی جیت ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس بربادی ہے۔ لیکن سورہ الناس ان سب کو کاٹتی ہے۔ جب تم یہ سورہ پڑھتے ہو تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم محنت بہت کرتے ہیں پھر بھی پیسہ ٹکتا نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو دوستو یہ صرف محنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ برکت کا مسئلہ ہے، اور برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو برکت دیتا ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے۔ تم چاہو تو صدقہ، ہدیہ یا اپنی خوشی سے کچھ بھیج سکتے ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دل کرے تو اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو۔ تو جو بھی بھیجو نیکی کی نیت سے بھیجو، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں جادو ٹونے کی۔ یہ ایک ایسی موضوع ہے جسے لوگ یا تو بہت بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں یا پھر بالکل نکار دیتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے
کہ جادو ٹونا حق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خود جادو کیا گیا تھا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی تمہاری ترقی سے جلتا ہے اور جادو کرواتا ہے، کوئی تمہارے رشتے توڑنا چاہتا ہے اور جادو کرواتا ہے، کوئی تمہارے کاروبار کو برباد کرنا چاہتا ہے اور جادو کرواتا ہے۔ نیند اڑ جاتی ہے، رشتوں میں دراریں آ جاتی ہے، کاروبار ڈوب جاتا ہے، بنا وجہ کی بیماری لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سنو، ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھائی۔ ہر آیت پر جادو کا ایک ایک اثر ختم ہوتا گیا۔ جب آخری آیت پڑھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے جادو کا علاج کسی اوزار میں نہیں رکھا، کسی تعویذ میں نہیں رکھا، اللہ نے علاج رکھا ہے اپنے کلام میں۔ سورہ الناس جادو ٹونے کا توڑ ہے۔ جو انسان اسے روز پڑھے صبح اور شام، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں بیماریوں کی۔ بہت سی بیماری جن کا ڈاکٹر علاج نہیں کر پاتے، ان کی جڑ روحانی ہوتی ہے۔ بے وجہ تھکان، بے وجہ سر درد، بے وجہ گھبراہٹ، بے وجہ اداسی، بے وجہ ڈر، یہ سب وسوسے کا اثر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو خود اپنے ہاتھوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے اور پورے جسم پر پھیرتے۔ یعنی یہ سورہ جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ شفا یعنی علاج۔ اب ایک راز کی بات یہ ہے، من الجنۃ والناس، یعنی جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی کبھی کبھی وسوسے دینے والا شیطان نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ انسان ہوتا ہے جو تمہیں غلط راہ پر لے جاتا ہے، جو تمہارے کان میں زہر بھرتا ہے، وہ آوازیں جو سوشل میڈیا پر تمہارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سب سے میری پناہ مانگو۔ یہ سورہ صرف رات کی نہیں، یہ زندگی کی دعا ہے۔ تم روز کتنی دوائیاں کھاتے ہو، کتنی بار لوک لگاتے ہو دروازے پر، سب کچھ حفاظت کے لیے، لیکن اس دشمن سے کتنی بار پناہ مانگتے ہو جو تمہارے دل میں گھستا ہے، جو تمہارے رزق کو روکتا ہے، جو تمہارے جسم کو بیمار کرتا ہے۔ سورۃ الناس بس یہ 6 آیتیں اور 30 سیکنڈ، لیکن یہ 30 سیکنڈ تمہارے رات بدل سکتے ہیں، تمہارا رزق بدل سکتے ہیں، تمہاری صحت بدل سکتے ہیں، تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو سب سے بہترین پناہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فلق اور سورہ ناس آج رات سونے سے پہلے پڑھو، صبح اٹھ کر پڑھو، جب ڈر لگے پڑھو، جب پیسوں کی تنگی ہو تو پڑھو، جب بیماری آ جائے تو پڑھو، اور اسے دل سے محسوس کرو۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے کام آئے تو اسے کسی ایک انسان تک ضرور پہنچاؤ، شاید اسے آج اس کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے بچائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری بیماریوں کو شفا دے، اور جادو ٹونا کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمارے گھروں سے سروں سے بلائے آفتیں مصیبتیں دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے، کس وقت قبول ہو جائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔